بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 62 میں نماز پڑھنے کے مکروہ مقامات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے حمام میں نماز پڑھنے کی کراہت کو ذکر کیا جائے گا۔ حمام سے متعلقہ دوسرے کمروں میں نماز کا حکم کیا ہے، اور دیگر وہ جگہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، متعلقہ مسائل و فروعات نیز احادیث اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک عبارت کو دیکھتے ہیں جو کہ مسجد سے متعلق تھی، نہایت ہی مختصر ہے۔ وَالْكَلَامُ فِيهَا بِأَحَادِيثِ الدُّنْيَا لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِهَا فَإِنَّهَا وُضِعَتْ لِلْعِبَادَةِ۔ مساجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، اور وَمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِهَا، اور مسجد جیسی عظیم جگہ جس کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے اور عبادت اور بندگی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس میں انسان بیٹھ کر اس عارضی دنیا اور اس کے جو ہے عجیب و غریب چکروں کے بارے میں بیٹھ کر گفتگو کرے، تو یہ منافات اور تضاد رکھتا ہے مسجد کے واز کے ساتھ، مسجد کے بنانے کی غرض کے ساتھ یہ منافات رکھتا ہے۔ فَإِنَّهَا وُضِعَتْ لِلْعِبَادَةِ، چونکہ مسجد کو بنایا گیا ہے عبادت اور بندگی کے لیے، جو معراج مومن ہے، معراج انسانیت ہے۔ ایک مرسلہ روایت ہے امام علی علیہ السلام سے، اسی کے متعلق اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یأتی فی آخر الزمان قوم یأتون المساجد فیقعدون حلقا ذکرهم الدنیا وحب الدنیا لا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ۔ آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور آئیں گے جو مساجد میں آئیں گے تو گول دائرے بنا کے بیٹھ جائیں گے، دنیا داری کی باتیں کریں گے اور دنیا کی محبت کی باتیں کریں گے۔ ان کے پاس نہ بیٹھنا کہ اللہ کو ان میں کوئی حاجت نہیں ہے اور اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے گھر میں آ کے اس کا ذکر پاک نہیں کر سکتے اور اس کے بارے میں جو ہے نا جی نہیں سوچ سکتے، تو پھر اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ روایت بھی ان کی مذمت کرتی ہے، اور دوسرا جعفر بن ابراہیم کی روایت جو اس سے پہلے گزر چکی ہے مساجد کے احکام میں، اس میں ہے المساجد قد نصبت للقرآن، مساجد کو قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور مرسلہ فقی میں بھی تھا انہا بنیت لغیر ذالک، مساجد کو دنیاوی کاموں سے ہٹ کر بنایا گیا ہے، شعر و شاعری کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَخْصُوصُ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ لَا الْمَسْلَخُ وَغَيْرُهُ مِنْ بُيُوتِهِ وَسَطْحِهِ نَعَمْ تُكْرَهُ فِي بَيْتِ نَارِهِ مِنْ جِهَةِ النَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْحَمَّامِ۔ نماز پڑھنے کے مکروہات میں سے پہلا جو مقام ہے وہ حمام کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حمام جس کو باتھ بھی کہا جاتا ہے، غسل خانہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ خود شہید اس کی تعریف فرماتے ہیں، شہید ثانی، وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَخْصُوصُ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ، وہ مخصوص کمرہ ہے کہ جس کے اندر غسل کیا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے، لَا الْمَسْلَخُ وَغَيْرُهُ مِنْ بُيُوتِهِ وَسَطْحِهِ۔ آج کل تو اٹیچ باتھ کا نظام آ گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے
حمام بنا لیے جاتے ہیں۔ پرانے دور میں خصوصاً ایران یا عراق یا ان علاقوں میں بڑے بڑے حمام ہوتے ہیں، پورا پورا علاقہ اسی میں غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس میں کئی سٹیپ ہوتے ہیں۔ ایک سٹیپ ہوتا ہے جس میں مثلاً جو ہے نا جی استراحت وغیرہ کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں باری کے لیے۔ ایک پھر کمرہ ہوتا ہے یا سٹیپ ہوتا ہے جس میں آمادگی کرتے ہیں، اور مسلخ جس کو کہتے ہیں جہاں پر کپڑے چینج کیے جاتے ہیں۔ تو ایک وہ کمرہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جا کے غسل کرنا ہوتا ہے، تو اگر تو اسی کمرے میں نماز پڑھے جس میں غسل کیا جاتا ہے یہ تو مکروہ ہے، لیکن مسلخ جس کے اندر کپڑے چینج کیے جاتے ہیں اس میں آیا مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں مسلخ جس میں کپڑے چینج کیے جاتے ہیں اس میں مکروہ نہیں ہوگا۔ وغیرہ یا اس سے بھی پہلے جو سٹیپ ہیں وہاں پر بیٹھ کر باری کا انتظار کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی وہ نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگی۔ من بیوت ہی و سطح ہی، حمام سے متعلق جو کمرے ہیں ان میں بھی حمام والے نہانے والے کمرے سے پہلے جتنے بھی سٹیپ ہوتے ہیں کمرے ہوتے ہیں ان میں بھی مکروہ نہیں ہوگی، اور حمام کی چھت کے اوپر بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ حمام کے اندر مکروہ ہے کہ اس میں نجاست عارت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کمروں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ فقط وہ نہانے والے کمرے میں مکروہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے والے کمروں میں مکروہ نہیں ہوگی۔ نعم تکرہ فی بیت نارہ من جہت النار، ہاں حمام کا جو ہے پانی گرم کرنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ ہوتا ہے جس میں ہیٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہیٹر بھی ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حمام کے آگ والے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے من جہت النار، چونکہ ایک علیحدہ آگے آ رہا ہے کہ آگ والے کمرے میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، تو وہ آگ کی وجہ سے کراہت اس میں آئے گی، لا من حیث الحمام، حمام کی وجہ سے اس میں کراہت نہیں آئے گی۔ تو مرسلہ عبداللہ بن فاضل میں ہے امام صادق علیہ السلام سے 10 ایسے مقامات ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ الطین والماء والحمام والقبور ومسان الطریق وقرى النمل ومعاطن الابل ومجرى الماء والسبخ والثلج، یہ 10 چیزیں ہیں، ان کے معنی بھی اپنی جگہ آئیں گے۔ یہاں پر ہمارا شاہد مثال ہے الحمام، یعنی نہانے والے کمرے میں، باتھ والے کمرے میں بھی، غسل خانے والے کمرے میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان سے مراد کیا لیتے ہیں کہ ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ کچھ دوسری روایات ہیں جن میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ موثق عمار صحاباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الصلاۃ فی بیت الحمام قال اذا کان موضعا نظیفا فلا بأس، حمام میں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا اگر جگہ پاک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے باب نمبر 34 میں موجود ہے، ابواب مکان نماز گزار، اور وہ جو سابقہ روایت تھی وہ باب نمبر 15 میں تھی، ابواب مکان نماز گزار۔ یہ تو مشہور نظریہ ہو گیا۔ ابو صلاح حلبی فرماتے ہیں کہ حمام والے کمرے میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہی ہوگا بھائی سارے وہاں غسل بھی کرتے ہیں اور نجاستیں بھی جنالی صاف کرتے ہیں اور ادھر جا کے نماز بھی پڑھیں تو پھر تو نجاست والی جگہ پہ ہو جائے گی۔ تو یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ ایک تو روایت آ گئی ہے جناب علی جواز کی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر نماز مکروہ ہے ان کی مراد یہ ہے کہ جب ہمیں نجاست کا یقین نہ ہو اور خشک ہو وہ جگہ، اور جو ہے نا جی اس کے اگر تو انسان کو پتہ ہو کہ اس میں جناب علی ساری نجاست پھیلی ہوئی ہے اور وہ نجاست بھی کیا ہو گیلی ہو، تو پھر کس نے اجازت دی ہے؟ تو آپ اگر اس کو حرام کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ جب انسان کو یقین ہو کہ اس میں نجاست پھیلی ہوئی ہے تو پھر حرام ہوگا۔ اچھا، حمام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آیا اس میں جو باری کے لیے بیٹھتے ہیں وہ کمرہ جناب علی اس میں بھی مکروہ یا حرام ہے، یا اس کے بعد جس میں کپڑے چینج کرتے ہیں مسلخ جس کو کہتے ہیں اس میں بھی جناب علی مکروہ یا حرام ہے؟
یا فقط وہ مراد ہے کہ جس میں غسل کیا جاتا ہے؟ عرفاً تو وہی مراد لیا جاتا ہے، غسل والا کمرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب علی چونکہ غسل والے کمرے کو کیا کہتے ہیں؟ حمام کہتے ہیں، چونکہ اس میں گرم پانی ہوتا ہے جس کے ذریعے غسل کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے کپڑے چینج کرنے والے کمرے وغیرہ میں مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی کا علامہ حلی نے قواعد الاحکام میں یقین کیا ہے، اور شارع یعنی شہید ثانی نے روض الجنان میں شرح ارشاد الاذہان میں یقین کیا ہے۔ جبکہ علامہ حلی کی ایک کتاب ہے نہایت الاحکام، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کپڑے چینج کرنے والے مسلخ والے کمرے میں بھی نماز مکروہ ہے، کیونکہ اس میں شیطان کے اڈے ہوتے ہیں جی، وہاں کپڑے شپڑے چینج کرتے ہیں تو پھر وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، لوگ حرام سوچ بھی ان میں آتی ہے۔ اگر مثلا عوامی کیا ہے حمام ہوں تو وہاں پر زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں، اور وہاں پر کپڑے چینج کرتے ہیں لوگ جناب علی تو اس وجہ سے بھی ہے کہ ننگے ہوتے ہیں۔ لِإِزْدِحَامِ النَّاسِ، لوگوں کا ادھر بھیڑ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، ہاں جی، اور اس میں جناب علی وہ داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، جس سے وہ نماز والے کی فکر کو بھی جناب مشغول کر سکتے ہیں۔ ہاں، علی بن جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، عن الصلاۃ فی بیت الحمام قال اذا کان الموضع نظیفا فلا بأس یعنی المسلخ۔ اچھا، اس روایت میں ہے حمام میں نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جب جگہ پاک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آگے ایک روایت کے اندر آئے یعنی المسلخ، یعنی اس کے کپڑے چینج کرنے والا جو کمرہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو مسلخ والی تفسیر ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ معصوم امام نے فرمائی، بلکہ احتمال ہے کہ یہ راوی نے علی بن جعفر نے کہی ہو، بلکہ اس سے بھی جو ہے نا جی ایک دوسرا احتمال ہے کہ یہ جو صاحب کتاب ہیں شیخ صدوق، اس نے اس کو تفسیر کو ذکر کیا ہو، جیسا کہ ایک جماعت کا نظریہ ہے۔ تو جب یہ تفسیر غیر معصوم سے ہے تو حجت بھی نہیں ہے، کیونکہ حمام یا غسل خانے کا کمرہ تو وہی نہانے والا کمرہ ہوتا ہے، تو اس کو مسلح کے ساتھ خاص قرار دینا یہ کیا ہوگا؟ معنی لغوی اور عرفی کے خلاف ہوگا۔ اور حمام کی چھت تو بہرحال اس سے خارج ہے، چونکہ اس میں نماز کس وجہ سے مکروہ ہو جناب؟ کیونکہ وہ تو حمام کے معنی میں بھی شامل نہیں ہوتا، نیز اس کے بارے میں کوئی خاص نص بھی وارد نہیں ہوئی۔ پس جناب پہلا مقام یہ تھا کہ جہاں پر غسل کیا جاتا ہے اس کمرے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اس سے پہلے والے کمروں میں نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو آخر میں کہا تھا کہ جو ہیٹر والا کمرہ ہوتا ہے، پورے حمام کا پانی گرم کرنے کے لیے جو کمرہ بنایا گیا ہے، بڑے بڑے اس میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں، اس میں نماز پڑھنا اس وجہ سے مکروہ ہوتا ہے چونکہ اس میں آگ ہوتی ہے، اور آگ والے کمرے میں نماز سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل پھر آگے آ رہی ہے جہاں پر یہ مستقل شہید نے عنوان دیا ہے۔